یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مدنی مسجد ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر اس کو شہید کیا گیا تھا. راول روڈ کے اوپر، مین منڈی روڈ کے اوپر یہ آتی ہے. یہ روڈ ہے اسلام آباد کا. اس مسجد کی بنیاد جمعیت علماء اسلام نے رکھ دی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑے اچھے بیان دیے، میں اس پہ بھی بات کروں گا. یہ مسجد گرائی گئی تھی انتظامیہ کی طرف سے. اس کے بعد پھر لوگوں نے احتجاج کیا. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ مسجد کی بنیاد دوبارہ رکھیں. جس دن یہ مسجد گرتی ہے اس دن بھی احتجاج ہوتا ہے، اس کے نیکسٹ ڈے بھی احتجاج ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ انتظامیہ بھی آتی ہے، پولیس آتی ہے، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مسجد کو ہم دوبارہ بنائیں گے. لیکن 48 گھنٹے کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا، مسجد نہیں شروع ہوئی. تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اپنی اون پہ مسجد کی بنیاد رکھ دی. اب یہ مسجد بنے گی. ایک بات میں ہمیشہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیور نہیں کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف سیاست کرتے ہیں، ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم جو ان کی تقریر میں نے سنی تھی اسمبلی کے اندر، انہیں واک آؤٹ بھی کیا تھا، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ مسجدیں گراؤ گے تو ہمارے خون کے اوپر سے گزرو گے. اس کے بعد انہوں نے بہت ایکشن لیا اس بات کا اور بولا کہ مسجد میں نہیں گرانے دوں گا، باقی سب کچھ ہے ٹھیک ہے، آپ نے شراب کا لائسنس دے دیا، آپ نے سارا کچھ کر لیا، لیکن اب یہ جو 48 مساجد تھیں جن کے نام آئے تھے، انہوں نے بولا ایک مسجد بھی آپ گرا دو، ایک کی اینٹ بھی گرا دو، تو پھر دیکھیں ہم لوگ کرتے کیا ہے. انہوں نے بڑا غصہ کیا اس بات پہ. پھر اس کے بعد اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا، وہ چلے بھی گئے تھے. اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے مسجد کی بنیاد رکھ دی. اب انشاءاللہ یہ مسجد بنے گی، اس میں آپ بھی سپورٹ کریں، ہم بھی سپورٹ کریں گے، مل جل کے انشاءاللہ ہم لوگ، اللہ کا حکم ہوا تو اس مسجد کو ہم لوگ بنائیں گے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اسلام آباد میں جس ایریے پہ یہ مسجد گرائی گئی تھی، اس کی کچھ انہوں نے ریزنز دی تھی. 3 مین ریزنز تھی. ایک ریزن یہ تھی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں خود دیکھ کے وہاں پہ آیا ہوں. یہ مسجد کوئی گرین بیلٹ پہ نہیں بنی، یہ مسجد 10 فٹ روڈ سے پیچھے تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کو توڑنا تھا تو آپ اس کو فرنٹ سے تھوڑا سا توڑ دیتے، اس کو بنا دیتے، اور یہ جو مسئلہ تھا گرین بیلٹ والا ختم ہو جاتا. بہت بڑا پلاٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا پلاٹ نہیں تھا. مدرسہ آپ نے گرا دیا، امام مسجد کا گھر آپ نے گرا دیا، تو آپ مسجد کو تھوڑا سا پیچھے کر سکتے تھے، ٹھیک ٹھاک وہاں پہ جگہ بن جاتی تھی. دوسری ریزن یہ دی تھی کہ یہ مسجد اسلام آباد کی خوبصورتی خراب کر رہی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد کیسے خوبصورتی خراب کرتی ہے. یہ مسجد پاکستان بننے سے پہلے کچی مسجد ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اس مسجد کو پکا بنوایا تھا. اور اب اگر آپ کو لگتا تھا یہ خوبصورتی خراب کرتی ہے تو آپ کیا کرتے، اس کو رینوویٹ کر لیتے، کوئی ماڈل مسجد یہاں پہ بنا دیتے. اتنا مشکل نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں پاسبل تھیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں. مسجد کو ماڈل مسجد آپ بنا دیتے، خوبصورت بنا دیتے، جس طرح اسلام آباد کے اندر شاہ فیصل مسجد بڑی مسجد ہے، اور بھی جگہ جگہ پہ چھوٹی بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو ٹھیک ٹھاک بڑی مسجد تھی. پھر تیسری ریزن دی کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے نومبر دسمبر میں تو یہ سیکیورٹی رسک ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کیا مسجد سیکیورٹی رسک ہے؟ کیا یہ بات کرنا مناسب تھا کہ مسجد سیکیورٹی رسک ہے؟ کیا مسجد سے بھی کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا تھا سیکیورٹی، چلو مان بھی لیا جی سیکیورٹی رسک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جس دن ٹرمپ صاحب نے آنا تھا 2 دن آپ مسجد کو خالی کروا کے خود رکھ لیتے، مسجد کو اپنے پاس، اپنی وہاں پہ پولیس تعینات کر لیتے، مسجد کی سارا کچھ ہی آپ لے لیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ مسجد گرائی، اور مسجد کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے نسخے بھی وہاں سے ملے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں وہاں سے ملی ہیں. مسجد کو خالی نہیں کیا گیا، اجلت میں راتوں رات مسجد کو گرایا گیا، اور اس کے بعد راتوں رات ملبہ ہٹایا گیا، اور راتوں رات ہی مٹی ڈال کے اوپر پودے لگا دیے گئے. سراسر یہ ناانصافی ہے. میں اگر یہ مسجد رستے میں ہوتی تو میں بول دیتا کہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا، رستے میں تھی، رستہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. یہ مسجد کسی کا گھر تنگ کرتی تو ہم بولتے ٹھیک ہے جی کسی کو تنگ کر رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن مین روڈ کے اوپر مسجد ہے، جو بندہ وہاں سے گزرتا تھا وہ وہاں پہ نماز ادا کرتا تھا. نماز ادا کرنے کی جگہ کو آپ نے ختم کر دیا. اور مسجد کے پڑوس میں کچھ ہوٹلز ہیں جہاں شراب بھی بکتی ہے، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے خوبصورت ہوٹل ہیں، آپ مسجد کو بھی خوبصورت کر سکتے تھے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، یہ اربوں روپے کا پلاٹ تھا، یہ کل کو کسی ہوٹل کو بک جاتا اور پھر ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ ہوتا. بیریا ٹاؤن آپ لوگوں نے ختم کیا، وہاں سے آپ نے بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی بیچی، وہاں سے پیسے اکٹھے کیے. اب ان پلاٹس کو تو آپ ایٹ لیسٹ چھوڑ دیں. دوسرا مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے. اتنی پرانی مسجد، جب روڈ بن رہا تھا اس ٹائم پہ آپ کو خیال نہیں آیا؟ گرین بیلٹ پہ یہ مسجد نہیں تھی، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، 10 فٹ پیچھے تھی مسجد. آپ اس کو مزید پیچھے کر دیتے یار، کیا تھا، فرنٹ اس کا تھوڑا سا توڑ دیتے، مسجد کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے، سب کچھ ہو سکتا تھا. ماڈل پیاری سی مسجد بنا دیتے، پیارے سے اس کو رنگ دے دیتے، اور اوپر پیاری سی ڈیکوریشن کر دیتے. ہو سکتا تھا. بہت بڑی مسجد تھی. اسی مسجد کے اندر بچے جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ہاں گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ جو مدرسہ تھا، مدرسے کی جگہ بدلے میں
انہوں نے دوسری جگہ پرووائڈ کی، مدرسہ بنا کے دیا تھا. یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا تھا، جس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انتظامیہ نے یہ بات بولی تھی کہ ہم نے مسجد اس لیے مدرسہ چھوڑا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ مدرسہ چھوڑ دو گے تو ہم مسجد نہیں گرائیں گے، مدرسہ نہیں دو گے تو پھر ہم لوگ مسجد گرا دیں گے. تو مدرسے پہ تو کمپنسیٹ ہو گیا، لیکن کیا نماز جو لوگ نمازی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے پیچھے کون ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونا چاہیے. کن لوگوں نے اس کو آرڈر دیے، پھر یہ کیسے ڈیمالش ہوئی، اس کا ملبہ کہاں پہ گیا، اس ملبے کے اندر کیا کیا ہوگا. جب آپ نے قرآن پاک نہیں اٹھائے تو اس ملبے کے اندر کیا کیا ہوگا. کتنا افسوس کا مقام ہے. آج پاکستان کے اندر سیلاب نہ ہے، پاکستان کے اندر زلزلے نہ ہیں، تو پھر کیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ اسلام کی نام پہ بنا ہے، یہی مسجد اگر انڈیا میں شہید ہوتی تو ہم نے واویلا مچا دینا تھا. کسی اور ملک میں شہید ہوتی تو ہم نے واویلا مچا دینا تھا. لیکن پاکستان کے اندر ایک ہی رات میں مسجد، مدرسہ، قاری صاحب کا گھر، ساری چیزیں ہٹا دی گئی. کیوں؟ کس کے کہنے پہ؟ کیا مسجد کسی کے لیے اتنا کوئی پریشان کن تھی؟ پھر اس کے بعد یہ بولنا جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، یا پھر یہ بولنا سیکیورٹی رسک ہے. تو یار مسجد میں کون سا سیکیورٹی رسک ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ چیز باہر ہے. مجھے جو سمجھ آئی یہی پلاٹ کا مسئلہ تھا. یہ کھربوں روپے کا پلاٹ تھا، کھربوں کا نہیں تو اربوں کا تو پلاٹ ہے ہی ہے. بہت بڑا پلاٹ تھا، مین روڈ کے اوپر تھا. وہاں پہ ہوٹل ہے، کوئی بھی ہوٹل والا اس کو خرید لیتا. شراب نوشی وہاں پہ کھلے عام ہوتی ہے. اس کی سائڈوں پہ جو بنے ہوئے ہوٹلز، وہاں پہ زناکاری وہاں پہ سر عام ہوتی ہے. اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا. اس کے علاوہ جگہ جگہ زناکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اس کو کیوں گرایا جا رہا؟ جگہ جگہ زنا ہو رہا ہے. آپ E11 دیکھ لیں، وہاں پہ زناکاری کے اڈے ہیں. سیوک سینٹر دیکھ لیں بیریا ٹاؤن کا، وہاں پہ زناکاری کے اڈے ہیں. ان کو پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے کیونکہ بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ نمازی وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے. اچھا، ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے، میں آپ کے ساتھ مقصد بھی شیئر کر لیتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نے انشاءاللہ مل جل کے اس مسجد کے لیے کوشش کرنی ہے. جمعیت علماء اسلام کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ میں ان سے اکاؤنٹ لوں گا، میں ویڈیوز پہ بناؤں گا. آپ لوگوں نے جو خاص طور پہ اوورسیز ہیں، جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجنے. انشاءاللہ ہماری یہ مسجد بہت اچھی، بہت پیاری دوبارہ تعمیر ہوگی. اور اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے، اس بات پہ پروٹیسٹ ہوا، پورے پاکستان نے اس چیز پہ نوٹس لیا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ٹیسٹر تھا وہاں پہ جو مسجد کی انتظامیہ تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیوں گرا؟ انہوں نے بولا یار یہ ٹیسٹر تھا، اگر آج ہم خاموش ہو جائے تو پھر یہ باقی مسجدوں کو بھی گرائیں گے. یہ ایک مسجد نہیں گرے گی، پھر باقی بھی گرے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں تعریف کروں گا. میں فرسٹ ٹائم اس بندے کی تعریف کروں گا. یار ہمارا دل خوش کر دیا جب اس نے اسمبلی میں آ کے کھلے عام بولا کہ ہماری مسجدیں گرا رہے ہو، پاکستان بنے اسلام کے نام پہ، تو پھر مسجد کیوں ختم کر رہے ہو؟ ختم کرنا ہے تو شراب جو خانے ہیں، جو شراب کے اڈے اس روڈ کے اوپر ہیں، ان کو ختم کریں. سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ شراب وہاں سے کھلے عام ملتی ہے، وہاں پہ ہوٹلز ہیں، وہاں سے شراب ملتی ہے، ان کو ختم کرو. مسجد کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ اور اسی کو اگر یہ گرین بیلٹ پہ تو آگے جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں پھر وہ بھی گرین بیلٹ پہ ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اسی روڈ کے اوپر کافی زیادہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لے رہا ان ہوٹلز کا، لیکن اس روڈ کے اوپر جو باقی ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جس میں شراب ہے، زناکاری ہے، سارا کچھ ہے. ان ہوٹلز میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا ہم سب کو نہیں پتہ؟ جو اسلام آباد کے بڑے ہوٹلز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کو نہیں پتہ؟ شراب کھلے عام بکتی ہے، لڑکیاں وہاں پہ سپلائی ہوتی ہیں، کیا ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ؟ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، فیملیز دیکھتی ہیں. لیکن یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. لال مسجد والے ایک دفعہ اٹھے تھے ان چیزوں کے خلاف، اس کے بعد ان کا حال دیکھا تھا کیا ہو گیا تھا. میں لال مسجد کی انتظامیہ کو بھی میں داد دوں گا، مولانا عبدالعزیز صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے کہ مسجد کوئی نہیں گرائے گا. مسجد گرائے گا سمجھے ہمیں کسی نے مار دیا، ہمیں قتل کرو، ہمیں شہید کرو، اس کے بعد مسجدوں کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کرو. ہمارا بھی کام ہے اس پہ آواز اٹھانا. جس کے پاس پیسے ہیں اس کو فنڈنگ کرے آپ لوگ. انشاءاللہ یہ مسجد بنے گی. بڑا زبردست ایک پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا، پولیس آئی، لگ رہا تھا کہ لاٹھی چارج ہوگی، لیکن انتظامیہ نے بولا نہیں ہم مسجد دوبارہ بنائیں گے. اور اس کے بعد مسجد انہوں نے نہ بنائی تو کیا ہوا؟ لوگوں نے بنانی شروع کر دی، جمعیت علماء اسلام نے بنانی شروع کر دی. تو بڑی اچھی بات ہے، بڑھ چڑھ کر آپ بھی حصہ لیں. انشاءاللہ ہم لوگ بھی حصہ لیں گے، جس کی جتنی توفیق ہے سارے اس میں حصہ لیں. انشاءاللہ ہم لوگ مزید مسجدیں یہاں پہ گرانے نہیں دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد گرا دو، وہ بھی بلا وجہ کے، نہ وہ رستے میں آ رہی ہے، نہ وہ کسی کو تنگ کر رہی ہے، نہ وہ پرابلم دے رہی ہے. وہاں پہ نماز ادا ہوتی ہے صرف اس لیے، وہ پلاٹ اربوں خربوں کا پلاٹ ہے، اس لیے اس مسجد کو آپ گرا رہے ہو چند پیسوں کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں اتنے پاگل ہو گئے. کبھی بیریا ٹاؤن کو وہ کیا جاتا ہے پیسوں کے لیے، کبھی ہماری مسجدیں گرائی جاتی ہیں. یہ ہو رہا کیا ہے؟ اور اگر یہ مسجد پہ اسی طرح خاموشی ہوتی، مسجد پہ اتنا شور نہ مچتا، تو پھر جو باقی ہماری مساجد ہیں ان کا بھی یہی حال ہونا تھا. 48 کے 49 مساجد تھی جو اس سارے پینل میں تھیں، اس لوپ میں تھی، جن کو گرانا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری جو پہلی مسجد ہے، ایک مسجد جو دھوکے کے ساتھ گرا دی گئی، اس کے بعد دوسری مسجد ہم نہیں گرانے دیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی جانیں دیں گے لیکن مسجدیں نہیں گرانے دیں گے.
میں مسجد پہ بات کرتا ہوں، بہت زیادہ تھریٹس بھی ملے ہیں، وارننگ بھی ملی کہ مسجد پہ بات نہ کرو، شراب نوشی پہ بات نہ کرو، زناکاری کے اڈوں پہ نہ بات کرو اسلام آباد میں۔ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ اگر ہم لوگ بات نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ جب ہمارا اسلام ٹارگیٹ ہوگا تو کیا ہم اس پہ خاموش رہیں گے؟ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ زناکاری پہ بھی بات کریں گے، شراب نوشی پہ بھی بات کریں گے، ڈیلی بات کریں گے، مسجد گرانے پہ بات کریں گے۔ آپ نے شراب کے لائسنس کیوں ایشو کیے؟ سب پہلے ڈر خوف ہوتا تھا، اب کھلے عام جائیں گے، بکے گی، بنے گی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچے خراب ہو گئے۔ دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ تھرڈ کلاس اس کی زندگی ہوتی ہے، نہ اس کی فیلنگز ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی اپروچ ہوتی ہے، نہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ شراب پینے والے بندے پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مسجد گراتے ہیں تو وہ شراب بھی پیتے ہوں گے، وہ زناکاری بھی کرتے ہوں گے، ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں برابر ہوگی۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حکومتیں، جو ادارے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ مسجدیں گرائیں۔ پھر اگر آپ نے مسجد کو شفٹ کرنا تھا اس کا طریقہ کار تھا، لیکن شفٹنگ کی ریزن نہیں سمجھ آتی بھائی۔ مسجد یہاں سے کیوں اٹھا رہے ہو جب مسجد آپ کو تنگ نہیں کر رہی؟ اگر مسجد تنگ کرے تو پھر تو مجھے سمجھ آئے کہ ہاں آپ مسجد کو اٹھاؤ، لیکن ایک چیز آپ کو تنگ نہیں کر رہی، مسجد تنگ نہیں کر رہی، تو پھر اور پلاٹ تھوڑے اسلام آباد کے اندر، سی ڈی اے کے اندر تھوڑی پلاٹس خالی پڑے ہوئے، کوئی اور قبضہ کر لو۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کو بھی گرایا جا رہا ہے ناجائز تجاوزات کے نام پہ، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے سی ڈی ایس کے انڈر نہیں تھے، وہ یہ سی ڈی اے کے پاس تھے، لیکن لوگوں نے وہاں پہ خرید کے، اسٹامپ پہ خرید کے لوگوں نے وہاں پہ اپنی جو ہیں گھر وغیرہ بنائے ہیں، پلاٹنگس کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں۔ لیکن جب وہ بن رہی تھی تب خاموشی کیوں تھی؟ آج لوگوں نے گھر بنا لیے، اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر لی، اس کے بعد گھر یاد آ گئے، گھر گرے کوئی نہیں بولا، لیکن جب مسجد گرے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی بولے گا۔ اور اسلام آباد کے اندر اور ایسی مین جگہ پہ، ٹاپ کی لوکیشن پہ، مین کی لوکیشن پہ جب مسجد گرے گی تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اسلام کو کیسے، یہ ہم کیا سبق دے رہے پوری دنیا کو کہ ایک اٹامک پاور، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ اٹامک پاور ہے، اور ہمارا اٹامک پاور آج اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے ملک کے اندر مسجدیں گرائی جائیں گی۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔